والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک گجری نچاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے ہیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی، اور اپنی محبتوں و عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار دو نبار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام، جیسا کہ صفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس ماہ کے اندر سابقہ جمعہ بھی تذکرہ خیر ہوا تھا کہ اولیاء کاملین کے آراس اس ماہ کے اندر بڑے ذوق و شوق سے منائے جاتے ہیں، بڑے سے، جیسا کہ کل حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک اہل سنت کے نمایاں عالم دین اور وقت کے فیرونوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ شریعت مطہرہ پر چلنے والی ہستی ہیں۔ آپ کا عرس پاک تھا، اسی طرح 20 صفر المظفر کو ہم سب لاہور والوں کو پتہ ہوتا ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پاک و ہند کی مشہور و معروف ہستی ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے ہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس پاک اسی صفر المظفر میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں پاک و ہند کے شہروں میں شہر لاہور کو قطب کا درجہ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما۔ تو آج کا ہمارا موضوع سابقہ جمعہ سے ریلیٹڈ ہی ہے، اسی سے ملتا جلتا ہی ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو آج کا موضوع ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا شاہکار کشف المحجوب، آپ کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ جہاں ہم اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں، وہاں پر ہم اگر ان کی تعلیمات کو مانیں نا تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان کہلانے کے بھی قابل ہو جائیں گے اور شریعت کے بھی پاسدار بن جائیں گے۔ مسئلہ خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا شاہکار کشف المحجوب، آپ کتاب لیں، مطالعہ فرمائیں، سوشل میڈیا کو چھوڑیں، نیٹ پر سے تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے کتنے بڑے علمدار تھے۔
شریعت کی تعلیمات کو پھیلانے میں آپ کتنے پیش رہا کرتے تھے. آپ ہی کے کتاب کا موضوع ولایت اور کرامت، اس کو آسان کر کے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے یعنی گویا کہ سوالات چند پیدا ہوتے ہیں کہ ولی بھی ہوتا ہے کوئی کہ نہیں، اور کیا ولایت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور ولی کی پہچان کیا ہے، اور ولی سے کرامت صادر ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کرامت کسے کہتے ہیں. کچھ ان سوالات کے جوابات اپنے اس مختصر سے ٹائم کے اندر میں دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے کہ ولی ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، طوفان بدتمیزی ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اس طرح کے مزاح اور مسخرے کرتا ہے، ایسے نازیبا کلمات کہتا ہے کہ بندہ ان کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ذالک اللہ کے ان نیک بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے یا ان کی بے ادبی کرتا ہے. جبکہ پہلے نمبر پر سوال ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے یا نہیں. اس کو ہم قرآن سے دلیل لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے سوالات کرتے چلے جائیں گے اور ان کے جوابات لیتے چلے جائیں گے. کیونکہ آج کل لوگ عموماً ٹرینڈ کے مطابق چلتے ہیں، جس کو جہاں پر مذاق کی بات مل جائے وہ اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے. لیکن کیا ہر بات ہی شیئر کرنے والی ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی نادیبا کلمات کہہ رہا ہو تو اس بات کو وہاں پر روکنا چاہیے تھا یا آگے پہنچانا چاہیے تھا؟ ہماری ذمہ داری میں کیا شامل ہے، ہماری رسپانسبلٹی میں کیا شامل ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کا ولی اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ہمارا پہلا سوال کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے نہیں، اس کا جواب رب قرآن میں عطا فرما رہا ہے، اور مسلمان قرآن کے ہر لفظ پر ایمان رکھتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، ولی سے مراد دوست ہے، ولی سے مراد مشکل کشا ہو سکتا ہے، ولی سے مراد مددگار ہو سکتا ہے. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، اولیاء ولی کی جمع ہے. تو پہلے سوال کا ہمیں جواب مل گیا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ولی کی پہچان کیا ہے اور اس کے بارے میں کیسے ہم اس کی بارگاہ میں کس طرح کے کلمات کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر قرآن کی اسی آیہ مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کے اندر ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے الا، حرف تاکید بڑا متنبع کرنے کا حروف تنبیہ میں سے ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں تحدید بھی آ سکتا ہے، ڈرانے کے لیے. خبردار. کیا ہے مولا؟ اللہ آگے ذکر کیا کر رہا ہے؟ پہلے بندوں کو متنبع کر رہا ہے، الا خبردار، بے شک. پھر آگے تاکید آ رہی ہے انا، بے شک دوسری تاکید ہے. پھر فرمایا انا اولیاء اللہ. اس سے پتا چلا رب پاک قرآن پاک کے اندر اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے لوگوں کو متنبع کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، تاکید لگا رہا ہے کہ جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے مقرب بارگاہ الہی کے برگزیدہ بندے ہیں. لہذا جب رب کائنات ہو کر ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے متنبع کر رہا ہے، تاکیدیں لگا رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے ہو کر ہمیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. ان کی بارگاہ میں جب بات کریں تو اس طرح کے کرائم سے بھی کلمات ایسے صادر نہ ہو جو بے ادبی کی طرف لے جائیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الا ان، خبردار، بے شک، تاکیدیں لگا رہا ہے.
اگر ہم یہاں پر ایک مفہوم سمجھے نا تو قرآن کا اسلوب دیکھیں. قرآن نے جب نماز کا ذکر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، دونوں چیزیں فرض ہیں. یہاں پر رب کائنات نے متنبہ نہیں فرمایا، خبردار نہیں کیا، فرض ہے بندوں پر ادا کرنا ہے. اسی طرح اگر حج کا دیکھا جائے آیت پاک، اس کے اندر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر ہے کہ جن کے لیے استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو فرضیت کی ادائیگی کا حکم ہے، لیکن خبردار نہیں کیا. سمجھ لیں میری بات کو. اور آگے اگر رمضان کا ذکر آتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ متنبہ نہیں کر رہا، سیدھا فرمایا رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے رکھو. لیکن جب اپنے نیک بندوں کا تذکرے کی باری آئی، اپنے محبوبوں کی باری آئی، اپنے دوستوں کی باری آئی، تو اللہ اپنے بندوں کو متنبہ کر رہا ہے، خبردار، ہوشیار، تاکید لگا کر، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف و کوئی غم نہیں ہے. اس سے ہمارے لیے سمجھنے کا کتنا بڑا پہلو ہے کہ ہم اگر اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں تو بڑے ادب سے کریں، بڑے اہتمام سے کریں، کیونکہ رب کائنات ہو کر اپنے دوستوں کا ذکر اس طرح اہتمام سے فرما رہا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ کے دوستوں کے مزارات پر مذاق بناتے ہوئے وہ سوشل میڈیا پر بے باکی کے ساتھ بک جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ قرآن حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ رب کے بندوں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت بھی رکھنی ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. مسئلہ تمہارے ایمان کا ہے. تم اگر ہلکا کلمہ بولو گے تو یہاں پر ایمان برباد ہو سکتا ہے. نمازی بڑے بڑے ملیں گے، روزہ رکھنے والے بڑے ملیں گے، حج کرنے والے، ہر سال حج کرنے والے حاجی ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے، جو روزے رکھیں گے. یہ مفہوم ہے ان آیات کا کہ جو روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیں گے، لیکن اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے دلوں پہ نہیں رکھیں گے. فرمایا ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری کی ساری سیرتیں، ایک طرف تم نے میرے بندوں کا مقام ہی نہ سمجھا تو تمہارا ایمان برباد ہو سکتا. اس لیے رب کائنات متنبہ فرما رہا ہے. اب یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون؟ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جیلانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. 11ویں والے پیر محبوب سبحانی تفسیر جیلانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بشری لوازمات اور اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کے رنگ میں رنگ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو بشری لوازمات اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر شریعت کے رنگ میں رنگ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہر کسی کو اللہ کا ولی نہ سمجھیے گا. اس سے پتہ چلا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو روزے نہیں رکھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو شریعت پر عمل نہیں پیرا ہوتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک مقولہ ہے جن کی بارگاہ میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فیض لینے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کا مقولہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر حاضر ہوا کرتے تھے. اتنی بڑی ہستی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے. آپ فرماتے ہیں ہوا صابر تحت الامر والنہی، ولی وہ ہوتا ہے کہ جو رب نے حکم دے دیا ہے اور جس سے رب نے منع کر دیا ہے وہ صبر کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائے. وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ وہ رب کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، رب نے جن کاموں سے منع فرما دیا اس سے منع ہو جائے، وہ رب کا ولی ہوتا ہے. بلکہ کشف المحجوب کے اندر تعلیمات حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ نے یہ واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا
آپ ایک مرتبہ کسی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، بڑا ولی ہے، لوگوں کے درمیان اس کا شہرہ تھا کہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ چلے گئے۔ وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ مسجد میں گئے ہیں، آپ بھی وہاں چلے گئے۔ وہاں دیکھا تو وہ وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ وضو کرتے وقت انہوں نے کرلی جون سی ہے قبلے کی رخ کر دی، یعنی پانی لیا منہ میں اور اس کو پھینکتے وقت قبلے کی طرف پھینک دیا۔ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق یہ عمل نہ کرتا، لہذا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے سلام لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ رات کو سویا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے پر کرم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یزید ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ رب پاک نے تیرے درجات کو بلند فرما دیا ہے؟ تو آپ کے لیے یہ ایک خوشخبری بھی تھی کہ نبی پاک نے بشارت خواب میں آ کر عطا فرمائی کہ آپ کی ولایت کے درجات کو رب نے بلند فرما دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اور کوئی نہیں، صرف یہی بات تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس سے سلام بھی نہیں کیا اور واپس آ گیا، تو رب پاک نے اس عمل کی وجہ سے میرے ولایت کے درجات میں بلندی عطا فرما دی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم جس کی صحبت میں جا رہے ہیں، جس کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم نمایاں انسان سمجھ رہے ہیں، کیا وہ واقعتاً اللہ کا ولی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، پاک و ہند کے اندر جو لوگ اللہ کے ولی کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں اور مزارات کے قائل نہیں ہیں، وہ ذرا غور کریں، اگر اپنی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا کہ پاک و ہند میں اسلام کی دعوت لے کر آنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ وہ اپنا ایمان اگر پیچھے چلا جائے ثابت ہی نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے ولیوں کے۔ جو بندہ اللہ کے ولیوں کا قائل نہیں ہے وہ ایک تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، دوسرا ان ہستیوں کا انکار کر رہا ہے جن کی بدولت پاک و ہند میں اسلام پھیلا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ مایا ناز اللہ کے ولی ہستی ہیں جن کی صحبت فیض سے فیض پا کر، فیض نور پا کر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں چلا کاٹا، اتنا فیض پایا۔ آپ نے ہندوستان کے اندر ایسے بے ایمان لوگ جن کے دلوں پر اسلام کے بارے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ان لوگوں کو 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو آپ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر، مشرف با اسلام فرما کر نور علی نور فرما دیا۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ اور آج جو پاکستان 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں، اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جشن آزادی کی اصل اور اس کے اندر زیادہ حصہ اللہ کے ولیوں کا ہی تو ہے، ان علماء حقہ کا، ان نامور شخصیات کا نام ہسٹری کے اندر اٹھا کر دیکھیں ملتا ہے جن کی بدولت ہمیں یہ پاکستان کی صورت میں یہ خطہ ملا تھا کہ ہم کھلم کھلا اللہ کا بھی نام لے سکیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کر سکیں۔ تو محبت کا انداز کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک سے محبت نعت کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا کر بھی کر سکتے ہیں، درود پاک کے گجر نشاور کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ہر کام جو شریعت سے ٹکراتا ہو وہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کو ہمارے رب نے ہم سے منع فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس آڑ میں بعض الٹے پلٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے، حقیقت بات ہے قرآن و حدیث پر عمل ہے، اور بلکہ حدیث پاک میرے سامنے بہت طویل حدیث مبارکہ کھلی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کروں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ولیوں کی مانتے ہیں ہم، اور سارے ہمارے بڑے بھی وہی مانتے ہیں۔ یہ جو نہیں مانتے ان کا سمجھ لیں کہ عقیدے کا تعلق تقریباً 100 سال تک ہے، بس ان کی ہسٹری یہاں پر ختم۔
جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے نا، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یہ فتنہ 100 سال سے زائد پر نہیں ہے، 125 سال یا 100 سال کے تک کا ہے۔ اس کے بعد یہ فتنہ موجود ہوا اور لوگوں کے اندر فطور پیدا کرنا شروع کر دیا، اور فتنہ آج مارکیٹ میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ نعوذ باللہ ذالک، اگر لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کرو، اس طرح کے کلمات نہ کہو کہ یہ حقارت ہے، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور یہ اسی وجہ سے ان جمعات کے موضوعات کے اندر اس کا انتخاب کیا ہے کہ رب پاک اللہ کے ولیوں کی شانوں کو قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، اور یہ رب کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شانیں کائنات کے رب نے بھی اور کائنات کے محبوب نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، جلد نمبر 10، حدیث نمبر ہے 2049-2۔ یہ ریفرنس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کے ولیوں کی شان ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے۔ حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں محفل نور سجی تھی، مطلب نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ تصور کریں وہ کیسی محفل تھی کہ نبی پاک بنفس نفیس خود موجود ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غیب کی خبریں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہے خوش عقیدہ لوگ جن کو پتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے وہ خبریں بھی عطا فرمائی کہ قیامت کی نشانیاں بھی میرے نبی نے ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ ہی نبی ہیں نہ ہی شہید ہیں۔ فرمایا یغبطہم النبیون والشہداء بقربہم ومقعدہم من اللہ یوم القیامہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ کے نبی اور شہداء اس مقام کو پانے کے لیے رشک کریں گے۔ غور فرمائیں، اللہ کے بندوں میں یہ ان ہستیوں کا مقام اتنا ہوگا۔ آگے راوی فرماتے ہیں حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں پر نا ایک دیہاتی صحابی بھی موجود تھے جو گاؤں سے تشریف لائے تھے، حاضر تھے وہ، انہوں نے اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے، ذرا منظر کشی تصور میں لائیں، اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم منہم، یا رسول اللہ ہمیں بیان کیجئے وہ کون لوگ ہیں جن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رب کے راہ میں شہید ہونے والے شہداء ان مقام پانے والوں کے بارے میں رشک کریں گے، ہمیں بھی یہ مقام ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب یہ میرے صحابی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، راوی کہتے ہیں فرائیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشرا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس سوال کے بعد مسکراہٹ سے کھل گیا ہے، والضحیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ تشریف لے آئی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں سیکھنے کا موقع ملا کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک ولیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، دوسرا صحابی سننا چاہ رہے ہیں، تیسرا نبی پاک پوچھنے والے سوال پر آپ مسکراہٹ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جن کا تذکرہ کرنے پر میرے نبی پاک مسکرائے، جن کی شان بیان کرتے ہوئے رب پاک تاکیدیں لگائے، ان ہستیوں کے بارے میں لوگ بے لگام ہو جائیں، بے ادبیاں کریں، بے باک ہو جائیں، ہم سے انہیں تعلق توڑنا ہوگا، ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عباد من عباد اللہ، وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے کچھ بندے ہیں، وہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، اللہ کے ولی۔ وہ کون ہے؟ فرمایا من بلدان شتا، وہ کسی ایک علاقے نہیں، مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف جگہوں پر ہوں گے۔ جیسے پاکستان میں داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت پھیلائی ہے۔ فرمایا لم یکن بینہم ارحام یتواصلون بہا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی،
آپس میں کوئی پیار محبت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہوگا. فرمایا ولا دنیا یتبادلون بہا، اور نہ ہی ان کا آپس میں تعلق دنیا کی وجہ سے ہوگا، لین دین کی وجہ سے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ فرمایا یتحابون بروح اللہ، وہ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے. ان کا لوگوں سے تعلق رب کی رضا کے لیے ہوگا، وہ ان کا پیار اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اور اللہ کے ولی جو اسلام اور شریعت پر لوگوں کو چلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چلاتے ہیں. ایسی نیک ہستیاں موجود ہیں. فرمایا یجعل اللہ وجوہہم نورا، رب ان کے چہرے کو منور فرما دے گا. اسی لیے روایتوں میں بعض بزرگوں نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ ان کے چہروں کو منور فرما دے گا. فرمایا وَيَجْعَلُ لَهُمْ مَنَابِرَ مِن لُؤْلُؤٍ قَدَّامَ الرَّحْمَانِ، رب کی بارگاہ میں، رب پاک کی بارگاہ میں ان لوگوں کا مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے. اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے موتیوں سے جڑے ہوئے ممبر رکھے جائیں گے. اتنا مقام ہوگا، یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے. بعض لوگ بکواس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں. دیکھو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. فرمایا یفزع الناس ولا یفزعون، یخاف الناس ولا یخافون. فرمایا جس باتوں میں لوگوں کو خوف ہوتا ہے ان کو اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، جن باتوں میں لوگوں کو غم ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو ان پر کوئی غم، ان باتوں میں کوئی غم نہیں ہوگا. پھر نبی پاک نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ ہے رب کے ولی، یہ ہے رب کے دوست جن کی ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم صحیح رستے پر چل جاتے ہیں. بعض لوگ مثالیں ضرور دیتے ہیں ان کی، لیکن ان کے طور طریقے پر عمل نہیں کرتے. بچوں کو پڑھایا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سچ بولتے تھے، اس وجہ سے فلاں ڈاکو نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے ضرور ہیں، لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے. تو آج ہم پاکستان کا جشن منائیں گے تو اللہ کے ولیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ جو بھی نعمت ملتی تھی اس نعمت کا شکر رب کی رضا میں راضی رہ کر ادا کرتے تھے، کہ جن کاموں میں رب راضی ہے ان کاموں کو ادا کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل کی سلنسر نکالیں اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، گانے بجانا شروع کر دیں، گھروں کو باہر ڈیک لگا دیں، اونچی اونچی وہ جناب میوزک پر ترانے بجائیں. یہ کوئی شریعت پر عمل نہیں ہو رہا. شریعت پر عمل یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان حاصل کرنے میں جانیں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اتنے ہزاروں ہزار لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ان بزرگوں کو ہم کیوں نہ اصحال ثواب کریں. 14 اگست منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو جناب اب مخلوط سسٹم ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہو کر گناہ کرتے چلے جائیں. نہ یہ مقصد نہیں ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا، اس کا مقصد اللہ کے ولیوں کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان بنائیں، اللہ کے بندے کھلم کھلا صحیح معنوں میں رب کی عبادت کر سکیں، اذانیں ہو سکیں، درود و سلام پڑھا جا سکے، نبی پاک کی محبت کا اظہار کیا جا سکے. لیکن آج 14 اگست کو امتی محبت مصطفیٰ کا اظہار کرنے کی بجائے ناشکریاں کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ہم ان کے طور طریقے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے، توپیں اٹھائی ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، ہم ان کے نظریات کو اڈاپٹ کر کے اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. غلط ہے، یہ چیزیں غلط ہیں. کوئی میوزک شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی میوزک ہو، کوئی بھی گانا ہو، کوئی بھی ڈرامہ ہو، نہ وہ ڈرامہ ہے. ہمیں حقیقت پتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. تو ہم ان بزرگوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ان شہداء کے لیے اصحال ثواب کی محفل سجائیں، ان ولیوں کو یاد کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ خطہ حاصل تو کر لیا. اب اس خطے کے اندر جو امن و امان کا بربادی کی جا رہی ہے، جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، اب ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس کے اندر امن کو قائم کرنا ہے،
اس طرح کی غور و فکر کیا جائے، کاش کہ ہم سوچ سکیں. ہمیں اس اور ساتھ میں اپنی فکر آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا